اور پھر ان بھونکنے والوں کے جو سپورٹر ہیں، یہ ویڈیو سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساری چیزوں کو۔ میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ ابھی میں آپ کی بات کروانے لگا ہوں، آپ سب نے بات کرنی ہے، باجی کو کہنا ہے جو شوکت صاحب کہہ کے گئے، باجی کو کہنا ہے کہ یہ جو بطول کا مقدمہ کھل گیا ہے نا، ہم سارے جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ بطول تب بھی سچی تھی، بطول آج بھی سچی ہے، بطول کل بھی سچی ہے۔ یہ میں ابھی آپ کی بات کروانے لگا ہوں، میں 1 منٹ میں ابھی باجی کو ابھی کال میں نے یہ ڈائل کر دی ہے۔ اور میری 2 دن قبل اس خاتون سے بات ہوئی، اس بہن سے بات ہوئی ہے جس نے حق زہرا کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کسی عدالت میں بلائیں، ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو، ہم دنیا کی ہر عدالت سے منوا کے آئیں گے کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت۔ تو یہ تو ان کا دین ہے کہ وہ باغ فدق والے مسئلے کو اپنی چوتھی دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف جو ان کی ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فدق مانگنے کے مطالبہ کو آڑ بنائے ہوئے ہیں کہ چونکہ سیدہ نے مطالبہ کیا تھا اور سیدہ معصومہ ہے، اور ابو بکر صدیق پر فرض تھا کہ مطالبے پر ہی دے دیتے، کیونکہ مطالبہ معصومہ کا ہے اور وہاں خطا کا امکان نہیں ہے، یہاں تک کہ خطا اجتہادی کا بھی۔ تو اس واسطے چونکہ انہوں نے نہیں دیا لہذا ظالم ہے۔ یہ ہے چین کہ کہاں سے ضرب کہاں لگ رہی ہے، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر اور پھر خطا اجتہادی کی نفی کر کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ خلافت کے عالی نہیں تھے۔ اب بتاؤ، سارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہیں یہ خیال نہیں کہ ہم تو محاذ جنگ پہ کھڑے ہو کر جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں، اور ہماری مجبوری سمجھو، ہم جواب دیتے وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن انہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول نبی علیہ السلام ہے مطالبہ کرنا، تو اس کے لیے ہم نے کہا نہیں، قول غیر نبی ہے، نبی کا قول نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں قول معصومہ ہے، ہم نے کہا نہیں، قول معصومہ نہیں ہے۔ اب اس کو توہین کہہ رہے ہو ظالموں، تو کیا یہ نہ بول کے وہ کہیں کہ معصومہ کا قول ہے اور ہم کہیں ٹھیک ہے معصومہ کا قول ہے لہذا صدیق اکبر ظالم ہے، کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ یہ کہہ کے جب وہ کہ معصومہ کا قول ہے اور یہ قول نبی کی طرح ہے لہذا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے قول نبی ٹھکرایا ہے، یہ ان کی بات برقرار رہنا دینا چاہتے ہو؟ تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں ہزاروں گالیاں مل رہی ہیں، ہم نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ ہاں ان کی شانیں ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں۔ اور یہ صرف کہنا اور پھر آگے بات وہ کرنا جو کہ معصومہ ہی کے مطلب کی ہے، جس طرح کہ کئی خطیبوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہہ کر پھر آگے بات وہ کی ہے جو رفضی کر رہے ہیں۔ نہیں، جب غیر معصومہ ہیں تو پھر آپ کا قول قطعیت میں قول نبی نہیں ہے۔ قول نبی وہ ہے جو صدیق اکبر پیش کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول بھی قول نبی نہیں ہے،
ہاں جو قول نبی متواتر بالاجماع ثابت ہے، جس کو قول نبی علیہ السلام سارے صحابہ نے بھی مانا، ساری آل نے بھی مانا، اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول غیر نبی کے معاملے کا ذکر کرنا مقصود تھا جواب دیتے وقت۔ اس کو توہین کہا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر یہ تھی صورتحال کہ جب جواب دیتے وقت ہم نے یہ لفظ بولے اور یہ مطلب تھا اس میں، اور امکان کا لفظ جو پیر صاحب نے بولا تو جواب میں بولا۔ یہ ظلم ہے کہ ان کے جواب کو جواب نہ قرار دے کے ویسے کہنا کہ ویسے وہ مطلقاً معصومیت بتا رہے تھے، وہ اعتراض لکھ کے تو جواب دے رہے ہیں۔ تو اعتراض لکھ کے جواب دینے کے لیے اگر پیر صاحب کو امکان خطا کے سوا کوئی لفظ نہیں ملا تو تم لفظ کوئی ڈھونڈ کے دے دو، اور وہ جو بات ماضی کی ہے جس پر پھر امکان خطا کا لفظ بولا جائے، جس کی تشریح وقوع میں کی، تو یہاں امکان خطا کی جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بچانے کے لیے، اور صرف ان کی شان نہیں، سیدہ زہرا پاک کی شان کو بچانے کے لیے کہ جن کا نام لے کر حملہ کیا جا رہا ہے اور ان کو اذیت ہے کہ میرے نام کی آڑ میں یہ کیوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے وجہ کہ جہاں جا کر یہ لفظ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بولے، جواب کے محاذ پہ کھڑے ہوئے، اور جب آج ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کی اقتداء میں بولے اور وہ تشریح کی، لیکن جو اس محاذ کے بگھوڑے ہیں، بگھوڑا میں کہہ رہا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیفی علی نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ظلم، ناانصافی کے لفظ بولے تو ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے اس پر ایف آئی آریں کٹوائیں؟ وہ ریکارڈ لے آئیں، اور اگر نہیں کٹوائیں، یا کتنے ہیں جنہوں نے اس وقت فدق سیمینار کر کے 10 گھنٹے 15 گھنٹے دلائل دے کے یہ ثابت کیا کہ عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ظلم نہیں ہوا، عدل ہوا ہے؟ تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ جو چوکیدار سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے رہا ہے اور دشمن اس پہ فائر کر کے اسے ہٹا کے اصل آگے پہنچنا چاہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مقدس ہستیوں تک، یہ بھی اسی چوکیدار پہ حملہ ور ہو گئے ہیں تاکہ دشمن کا رستہ صاف کیا جائے۔ اور یہ اتنا جلد یہ سب کی زبانوں پہ کیوں ہے کہ ہم ہی روز تو کبھی کسی وزیر، کبھی مشیر، کبھی صدر، کبھی وزیر اعظم، کبھی کسی لیڈر، جب وہ اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں۔ یہ سارے تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس جرم کی کہ تم مزہ چکھو، تم ہی بولتے ہو نا، ہمارے وزیروں کی غلطیاں نکالتے ہو کہ فلاں توبہ کرے، فلاں رجوع کرے، فلاں یہ کرے، فلاں وہ کرے۔ اب یہ سارے بلوں سے ان کو نکال کر انہیں یہ موضوع دیا گیا۔ ادھر راہ کے پالتو ایجنٹ اور ایران کے نوالوں کے یہ وظیفہ خار حیا نہیں کہ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کس غلط مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور یہ ظلم ان پہ نہیں، یہ ظلم قرآن پہ ہے کہ جس امیر المومنین کی خلافت میں قرآن اکٹھا ہوا، جب وہ خود ظالم ہے تو ان کا اکٹھا کیا قرآن کیسے صحیح ہوگا معاذ اللہ۔ اس محاذ پہ کھڑے ہو کر ہم نے جواب دیا، اور پھر بھی اس انداز میں بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ خطا جب گناہ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے بوئے گناہ آتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم بار بار اگرچہ مطلقاً بات ہو تو پھر بھی نسبت خطا آپ کی طرف نہیں کرتے، اگرچہ باغ فدق کا ذکر ہو پھر بھی نہیں کرتے،
جب جوابی طور پر ظالموں کا رد کر رہے ہوں تو پھر بھی آپ کو بے خطا اور بے گناہ ہی سمجھتے ہیں، اور جواب دیتے وقت وہ لفظ استعمال کیے گئے جو امکان خطا کی شکل میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے، کہ مطلب یہ تھا کہ قول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعیت میں قول نبی نہیں ہے کہ آگے حضرت صدیق اکبر پر یہ چڑھائی کر دی جائے معاذ اللہ. تو یہ تھا کہ ان روافض کا اس مسئلے میں یہ کہنا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا اجتہادی سے پاک ہیں، اس سے مقصد ان کی شان طیبہ ظاہرہ بیان کرنا نہیں، اس کی آڑ میں صدیق اکبر کو ظالم ثابت کرنا معاذ اللہ ان کا مقصود ہے. تو یہ سازش سمجھنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے ان سب کو جو غیروں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں کہ انہوں نے خطا کی نسبت کر دی اور توہین کر دی. میں 295C کا علمبردار ہوں اور میں حکومت اداروں تمام کو کہتا ہوں، میں آج بھی کہوں گا کہ 295C کو نہیں بدلنے دیں گے، اور اگر میرا کوئی جرم بنتا ہے جس پر 295C مجھ پہ لگنی چاہیے، اگر جرم بنتا ہے تو مجھ پہ لگا دی جائے. لیکن یہ کس کو 295C کہتے ہیں؟ جس کو جو جملے بول کے شان زہرا پاک بچانا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانا، جس کے ذریعے اسے یہ توہین رسالت کہہ رہے ہیں اور توہین اہل بیت کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے اصول کی کتابیں توضیح تلوی دیکھ لو، مستصفیٰ دیکھ لو، ہر جگہ یہ باتیں موجود ہیں کہ مطلقاً اطرت کا جو اجماع ہے اس کی کیا حیثیت ہے. مطلقاً یعنی صرف اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع کے لحاظ سے جو جملے ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ پڑھے مفتیان کرام. پھر اجتہاد جیسے دوسرے مجتہدین کے لحاظ سے ثواب اور خطا کا ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے جو مجتہدین ہیں ان کے لحاظ سے. اب مجبوری اس مقام پر یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نااہل ثابت کرنے کے لیے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا اجتہادی کی بھی نفی کی جا رہی تھی. تو جواب دینے میں یہ لفظ بولے گئے. اب ان لفظوں پر جس نے خط لکھنا ہے وہ سوال کے جواب کی شکل میں مجھے بتا دیں، اور ہر ایک کا مجھے ادب احترام ہے، لیکن یہ سمجھے ہی نہیں جا رہا کہ وہ جس سٹیج پر رجوع کروانا چاہتے ہیں وہاں تو ہمارا اپنا مذہب نہیں کہ خطا کی نسبت کی جائے. پاگ فدق کو بیان کرتے ہوئے ہمارا اپنا مذہب نہیں کہ نسبت خطا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی جائے. ہم تو بعد میں جواب دیتے وقت بھی بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور مجبوری اس میں یہ ہے کس چیز کو، یہ جو امکان خطا کا لفظ پیر صاحب نے بولا کس چیز کو بیان کیا. یہ بحر العلوم میں ہے کہ روافض کہتے ہیں اہل البیت معصومون عن ذالک کلہ من انواع الذنوب و انواع الخطاء، کہ روافض کے نزدیک اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر خطا سے پاک ہیں. یعنی ہر میں وہ آ گئی خطا اجتہادی، ہر خطا اجتہادی سے پاک مانو تو معصوم مانا جا سکتا ہے ان کے نزدیک. وَيَدَّعُونَ أَنَّ فَتْوَهُمْ كَقَوْلِ الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام فی وجوب الاتباع، کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ قول انبیاء کی طرح ہے وجوب اتباع میں. تو اب جب کہا جائے گا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ قول انبیاء کی طرح نہیں ہے تو کیا یہ توہین ہوگی؟ نہیں، یہ دین ہے. نبوت کا دروازہ سرکار پہ بند ہو گیا.
سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بالیقین سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے سرکار معصوم ہے تو پھر ٹکڑا بھی معصوم ہے. اس پہ تو لازم آئے گا کل نبی ہے تو پھر جز بھی نبی ہو، پھر تو نبوت کا دروازہ بند ہی نہیں ہوگا. اب جب یہ ہم دین کی حفاظت کے لیے جملہ بولیں گے کہ روافض کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ یوں ہے جیسے قول انبیاء علیہ السلام ہوتا ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے نہیں، یوں نہیں ہے جیسے قول انبیاء علیہ السلام ہوتا ہے، کیونکہ زہرا پاک خود نہیں مانتی اس کو، اپنے فتوے کو قول نبی نہیں مانتی، تو ان کے ذمے تم لگا کر انہیں تکلیف نہ دو، اور پھر اس کے ذریعے سے تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے اتنا بڑا اسلام کا نقصان نہ کرو کہ پورے قرآن پر تم حملہ کر جاؤ گے. تو یہ ہے جواب دینے کا مقصد کہ جب وہ امکان خطا نہیں مانتے تو کوئی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے تم بھی نہ مانو، تو ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ امکان خطا اجتہادی نہ مان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان یہ فتویٰ رسول علیہ السلام ہے، لہذا مانگنا ہی اس سے فرض ہو گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ دیتے نہیں دیا تو پھر معاذ اللہ ظالم ہے. یہ صورتحال ہے. اب یہاں تک یہ جواب جو ہے وہ یعنی جو امکان خطا کا لفظ جواب میں لکھا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہم نے اس کی تشریح کی، اور کئی لوگوں کو بخار ہے کہ یہ وہ ان کی مراد نہیں ہے، ان کا مطلب نہیں ہے، وہ تو مطلقاً بتا رہے ہیں. تو میں سب کو دست بستہ کہوں گا جس کا جتنا ادب ہے کہ اس کو جواب بنا کے پڑھو. پیر صاحب نے جواب میں لکھا ہے، تم کیسے کاٹ کے اس کو علیحدہ، اور سوال میں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے، دلیل میں تو جواب میں اسی بات کا رد ہو رہا ہے. جس بات کو رد کرنا سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری سمجھا، آج تم اسی بات کو رد نہ کرنا کیوں ضروری سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے تو رد کرنا ضروری سمجھا، روافض کی دلیل کو لکھا اور کہا یہ اس کا جواب ہے، اور یہ اس دلیل کی طرف اس کلام کا رخ ہونے ہی نہیں دے رہے، کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب انہیں مخالف کہہ رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں مخالف نہیں سمجھ رہے. اب یہاں تک بات پہنچ گئی. اس سے آگے چونکہ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافض یہ کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھیں، تو ہم جواب میں لفظ خطا، وہ مخصوص اجتہادی خطا، وہ جو کہ عیب نہیں، وہ جو کہ گناہ نہیں، وہ جو کہ ایک اجر و ثواب ہے، لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام تو کیا خواص کو بھی، تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امکان خطا لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی، میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافض کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں
اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں. یعنی امکان خطا یا اس کی تشریح کی جگہ یہ جملہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ ہا شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں کہ ان کے مطالبہ پر جب نہ دیا گیا فدق تو صدیق اکبر ظالم بن جائے. نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیکر میں ظلم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور فدق کے معاملہ میں آپ کا فیصلہ وہ قرآنی فیصلہ ہے، ایمانی فیصلہ ہے جس پر ساری آل نے پہرا دیا ہے اور سارے اصحاب نے پہرا دیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ مشروط طریقے سے محمود معنی میں مخصوص وقت کے لیے جواب دیتے وقت بولا گیا، لکھا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لکھ کے عوام کو کوئی مغالطہ نہ دے یہ نعرہ لگا دیا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق